تو بڑا آدمی کیا میں کہنے لگوں اپنے آپ کو میں بڑا آدمی ہو جاؤں گا کیا میں؟ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو کبھی اعلیٰ حضرت نہیں کہا، نہ بریلوی کہا تھرو آؤٹ دی کیریئر۔ 1000 کتابیں کہیں انہوں نے احمد رضا بریلوی نہیں لکھا۔ تو پہلے تو یہ ایک جو ڈاؤٹ ہے ذہنوں میں کہ انہوں نے کوئی مسلک بنایا یا پیدا کیا، اس سے بڑا جھوٹ اور بہتان کوئی نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ حضرت سے کرتا ہے۔ ایک جملہ بھی ایسا ان کی پوری کتابوں میں، پوری زندگی میں، ان کی تقاریر سے، ان کے فتاوی سے 22 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ہے ان کی، 22 جلدوں پر مشتمل، اور کل تقریباً کم و بیش 1000 تصانیف، اور ان تصانیف کا موضوع پتہ کیا ہے؟ کہ شریعت اور فقہ کے کم ہیں اور سائنس میں زیادہ ہیں۔ اب سائنس تو پڑھی نہیں انہوں نے کسی سے، سائنس تو اعلیٰ حضرت نے پڑھی نہیں کسی سے، کوئی ثابت کرے مجھے۔ علم جفر کسی سے نہیں پڑھا، ہیت ستاروں کا علم کسی سے نہیں پڑھا۔ 1896 میں نیو یارک میں اخبار دیکھ کے آیا ہوں 96 کا 27 دسمبر کو 1896 نیو یارک کے ایک ہیت دانے جو علم نجوم کا بڑا ماہر تھا، اس نے کہا 27 دسمبر کو ایسا ماحول بن رہا ہے، ستارے ایسے ایک دوسرے کے نصیب میں آ رہے ہیں، کوئی ایسی وہ بن رہی ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کے بعد سوال آ گیا کہ یہ وہاں سے خبر آئی ہے اس نے یہ، اب اعلیٰ حضرت نے تو کبھی یہ علم ہیت کسی سے سیکھا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 30 سیکنڈ لگائے ہیں، یہ میرے دادا نے مجھے بتایا، 30 سیکنڈ لگائے اعلیٰ حضرت نے، اور اس پینسل سے ایسے کچھ کیا، فرمایا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ ماہر، دنیا کا ماہر، نیو یارک کے اخبار میں چھپی، نیو یارک کا اخبار ایسے نہیں کسی کو الٹ تک چھاپ دے، کوئی ماہر ترین لوگ ہوتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرمایا جھوٹ بولتا ہے، اور وہ دن گزر گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب 1000 تصانیف میں سے فقہ پہ بہت کم ہے، باقی اب میں ایک مثال دوں، اعلیٰ حضرت کی محفل ہے، ایک سوال آ گیا کہ کس مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے؟ پوری اسلامی تاریخ میں 1400 سال میں کوئی ایک مفسر، محدث، فقیہ نے ایسا جواب نہیں دیا جیسا اعلیٰ حضرت نے اس ایک فتوے کا دیا، اور اس ایک فتوے کے جواب میں ایک کتاب لکھ دی۔ اب وقت نہیں ہے ڈیٹیل کا، لیکن میں ایک اشارہ دیتے ہوئے آپ کو اعلیٰ حضرت کا مقام بتاؤں جس کی بنا پہ ہم اعلیٰ حضرت کہنے پر مجبور ہیں، عقیدت میں نہیں کہتے، نو عقیدت میں نہیں کہتے، کام دیکھتے، کام آج بھی دیکھ لے، مخالف بھی دیکھ لے، مخالف بھی دیکھ لے۔ اعلیٰ حضرت نے جیولوجی کہیں پڑھی نہیں ہے، اور یہ جو سوال ہے یہ جیولوجی کا ہے، مٹی کی اقسام جیولوجی کا سوال ہے، یہ پوری ایک سائنس ہے الگ۔ اعلیٰ حضرت نے 128 مٹیاں گنوائی جن سے تیمم ہو سکتا ہے، اور 86 مٹیاں وہ گنوائیں جس سے تیمم نہیں ہوتا۔ How is it possible کہ ایک شخص نے جیولوجی پڑھی ہی نہیں ایک دن بھی کسی سے، اور وہ جیولوجی کی اتنی ڈیٹیل بتائے کہ 300 اقسام کی مٹیاں اس نے ڈیفائن کی، ریکٹیفائی کی، آئیڈینٹیفائی کی، اور اس کو کلاسیفائی کیا۔ ایک ایسے شخص نے جیولوجی پڑھی نہیں۔ اس فتوے کا مذہب مجید اللہ قادری صاحب جیولوجی کے ڈین رہے ہیں، پروفیسر رہے ہیں، ماہر ترین، کراچی نہیں پاکستان کے ماہر ترین جیولوجسٹ ہیں۔ وہ صرف ایک فتوے کی بنا پر انہوں نے پورا ادارہ کھڑا کر دیا، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، اس ایک فتوے، کیونکہ وہ سمجھ سکتے ہیں، میں نہیں سمجھ سکتا، میں نے جیولوجی اتنی نہیں پڑھی جتنی انہوں نے پڑھی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ مقام آپ اس میں بتائیے، عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ اس فتوے میں عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں بریلویت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو خالصتاً علمیت ہے، علمیت ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام بس میں صرف اشارتاً عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا جو ایک مشہور شعر ہے نا، دل چاہتا ہے وہ نظر کروں تاکہ میرا کام بن جائے۔ چمک، اللہ اکبر،
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ान रज़ा। रोशनी नहीं, एक एक लफ्ज़ आला हज़रत का चुना हुआ होता है। किसी हदीस का तर्जुमा होगा या किसी आयत का तर्जुमा होगा, पूरी हदायत बख्शिश, लफ़ाज़ी नहीं है आला हज़रत की, लफ़ाज़ी नहीं है, टू दी पॉइंट चले, बिल्कुल एक सरे मुंह शरीयत से इन्हिराफ नहीं किया, बिल्कुल एग्जैक्टली जो खुदा ने तारीफ की, जो हदीस में तारीफ, उसी को उर्दू का जामा पहना। चमक तुझसे, क्या बात है। तुझसे, अरे अदब कहाँ गया? अल्लाह को तो तू कह सकते हैं, क्योंकि उसकी शान में यकताई इतनी बुलंद है कि उसमें लफ्ज़ भी यकता ही हो सकता है जिसमें शायबा भी ना हो दो का। इसलिए आप नहीं कहते अल्लाह आप ये कर दे, अल्लाह तू सुन ले मेरी, तू कहते। लेकिन आला हज़रत ने यहाँ तू का लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल किया? चमक आपसे पाते हैं सब पाने वाले होना चाहिए, चमक तुझसे पाते। मेरा ईमान जैसा खुदा पर वहदानियत का है ना, अब ये आला हज़रत का अक़ीदा देखिए, जिस तरह खालिक होने में वो यकता है, ऐसे महबूब मुस्तफ़ा और कासिम अताया और नियम में आप यकता है, इसलिए मैंने तू कहा। आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। चमक तुझसे पाते हैं सब, सब, कोई बचा? फरिश्ते भी शामिल, वली भी शामिल, नबी भी शामिल, औलिया भी शामिल, मशाइख भी शामिल, जिन्नात भी शामिल, इंसान भी शामिल, एक लफ्ज़ सब। और ये ऐन मकाम मुस्तफ़ा के मुताबिक है ये सब। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। क्या बात। अब अगला मिसरा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। आला हज़रत का इल्मी मकाम की झलकियाँ मैं दिखा रहा हूँ, उनका मनसब तो बयान करना मेरे लायक नहीं है। मेरा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल, what is this? What is this? What is this? मुझे चमका दे, तुझसे चमक सारे पाते हैं, मुझे भी चमका दे। ये काम तो सूरज भी कर देता है। ये काम तो ये रोशनी भी कर रही है, मुझे चमका रही है। सूरज भी कर रहा है, चांद भी कर रहा है। ये काम तो सूरज भी कर सकता है, चांद भी कर सकता है, लाइट भी कर सकती है, चिराग भी कर सकता है। तो मुस्तफ़ा का मकाम फिर चिराग से भी नीचे रखा जाएगा, मुस्तफ़ा का मकाम तो सबसे ऊपर रखा जाएगा। ऐसी जगह रोशनी पहुंचवानी है जहां दुनिया की कोई रोशनी न पहुंच सके, न चमका सके। मेरा दिल कौन सी रोशनी आप मुझे बताइए आज तक साइंस ने दरियाफ्त की है जो पेनिट्रेट करे स्किन को भी, हड्डियों को भी और दिल के अंदर चली जाए? एक्सरे रोशनी नहीं है, एक्सरे रोशनी नहीं, वो रेज है, लेकिन लाइट रेज नहीं है। आला हज़रत ने अपने आका और मौला को इतना बाइख्तियार माना कि कोई रोशनी, हर रोशनी जहाँ फेल हो जाए वहाँ नूर मुस्तफ़ा कामयाब हो जाए, नूर मुस्तफ़ा कामयाब। मेरा दिल भी चमका, मेरा दिल चमका दे। चेहरा तो चमकवाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन दिल चमकाने के लिए ए मुस्तफ़ा, ए मेरे आका और मौला, तुझे ही इख्तियार दिया है बस फ़कत। दिल भी चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला। जब आला हज़रत कह रहे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, दिखता नहीं तो उसमें मेरा कसूर है। सरकार तो जिंदा है मेरी चश्मे आलम से। आला हज़रत का ये कलाम है।
کروں مدح اہل دول رضا. اب آپ ذرا یہ اس کا وزن دیکھیے, اس کی بحر دیکھیے. مدح اہل دول رضا. ایک نواب تھے بڑے مشہور, ان کی ریاست تھی نان پارا, بڑی مشہور ریاست تھی, بریلی کے قریب ہی تھی. جب وہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کچھ پہنچے نواب تک تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ قصیدہ میری شان میں اگر یہ لکھ دیں گے تو میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی. انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. تو اعلیٰ حضرت نے بجائے قصیدہ کہنے کے نام تو ان کا امر کر دیا. یہ دیکھیے کمال, نام تو ان کا امر کر دیا, نام تو ان کا امر کر دیا, قصیدہ نہیں تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. یہ دیکھیے, یہ ہے توکل اور فقر. وہ خود بہت امیر آدمی تھے اور افغانستان سے ان کا تعلق تھا اعلیٰ حضرت, اور وہاں کے بھی بڑے ان کے خاندان کے لوگ بڑے لوگ تھے, اور یہاں بھی آئے بریلی میں تو ان کی جائیداد وغیرہ کاروبار بہت تھا, اور انہوں نے کبھی لیا نہیں, دیا ہمیشہ. یہ اعلیٰ حضرت کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, کریم اسے کہتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ دے. مانگا جتنا اس سے بڑھا کے دے, حقدار نہ ہو پھر بھی دے, اس کو کریم کہتے ہیں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارے نان نہیں. اب نان کہتے روٹی کو, پارا کہتے ٹکڑے کو. اب وہ نان پارا کو پارے نہ کر کے امر تو کر دیا ہمیشہ کے لیے. نواب نان پار مشہور ہو گئے کہ یہ ان کے لیے کہا گیا ہے, لیکن اپنا عقیدہ اور اپنی اللہ اکبر. میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں ٹکے ٹکے کے لوگوں کی پیسے کی خاطر ان کے قصیدے لکھوں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دل پارے نہ نہیں. اعلیٰ حضرت کی جو میں نے عرض کیا نا کہ کہنے سے اعلیٰ حضرت نہیں ہوتے. اب اعلیٰ حضرت کی جو ڈائمینشنز ہیں, ایجوکیشن, سائنٹیفک, حدیث, فقہ, تفسیر. میرے دادا نے اعلیٰ حضرت سے کہا یہ جو لوگ آتے ہیں نا سب آپ کو حافظ سمجھتے ہیں. اب سننے کی بات, آپ کو سب حافظ سمجھتے ہیں, آپ تو حافظ ہے نہیں. اچھا, رمضان کا مہینہ تھا, 27 دن میں پورا قرآن حفظ کرتے اعلیٰ حضرت نے. یہ 28 دن, 30 نہیں ہوئے تھے, یہ